السلام علیکم یا علی مدد حق حیدر جی ناظرین، تو شہریار عابدی صاحب کا نیا کلپ دیکھا کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ پہلے مختار اور اب مالک اشتر کی باری. تو اس کے اندر جناب انہوں نے بڑی 42 منٹ کا کلپ تھا. مولانا صاحب بڑے بیچارے پریشان ہیں کہ آغا جواد نے پہلے جناب مختار کی بے حرمتی کی اور اب جو ہے وہ مالک اشتر کی بے حرمتی کریں گے. ہاں جی، کریں گے کے اوپر ذرا توجہ دیجیے گا. پہلی بات تو میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا واقعی مولانا عابدی صاحب جو ہیں، شہریار عابدی صاحب، ان کو جناب مختار کی جو توہین ہے اس کی بہت زیادہ ٹینشن ہے، جو کہ آغا جواد کی طرف سے ہوئی نہیں. وہ بے حرمتی یا انہوں نے ان کے خلاف گفتگو کی، ایسا ہوا نہیں. لیکن بالفرض مان لیا جائے کہ ہوا بھی ہو، ہاں جی، تو کیا واقعی شہریار عابدی صاحب کو بہت زیادہ اس کا غم ہے اور بہت زیادہ وہ ٹینشن میں ہے کہ ہمارے ہیروز کی کوئی آدمی توہین کر رہا ہے؟ اگر واقعی ان کو بہت زیادہ ٹینشن ہے کہ جناب مختار کے اوپر حملہ نہیں کوئی کر سکتا، تو انہی کا دوست، شہریار عابدی صاحب کا دوست اللہ یاری، اسی چینل پہ کام کرنے والا جس چینل پہ شہریار عابدی صاحب کے کلپس آ رہے ہیں، ہاں جی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دو قلب ایک جان ہے، وہ کھل کے جناب مختار کے خلاف گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے وہ شیعہ ہی نہیں تھے. لیکن آغا جواد کا ایسا سٹینس نہیں ہے. آغا جواد نے کہا ہاں جناب مختار سے غلطیاں ہوئیں لیکن ان کا خاتمہ بالایمان ہوا اور بہترین ان کا خاتمہ تھا. امام نے ان کے لیے دعا کی. تو آغا جواد اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ وہ کامیاب تھے جناب مختار. لیکن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ کھل کے کہتے ہیں کہ مختار تو شیعہ ہی نہیں تھا اور اللہ تو کافروں سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. جناب شہریار عابدی صاحب، آپ نے کبھی اس یاری کے بارے میں تو کوئی کلپ نہیں بنایا، ٹھیک؟ تو وہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ کو جناب مختار کی اتنی ٹینشن ہے. اب دوسری بات کہ وہ کیوں نہیں بنایا، کیونکہ وہ آپ کا پیٹی بھائی ہے تو اس کے خلاف تو آپ بات نہیں نہ کر سکتے. وہ چاہے خامنائی صاحب کو برا بھلا کہے، سستانی صاحب کو جو مرضی وہ کہے، اس کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا پیٹی بھائی ہے. چلے سمجھتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پیٹی بھائی ہے. دوسری بات کہ اب مالک اشتر کی باری، ہاں جی، آئیں اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ آغا جواد آخر کر کیا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں جناب مالک اشتر اور آغا جواد کی پالیسی کے اوپر گفتگو کروں، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں پر ہمارے شہر میں حسین ڈے منایا جاتا ہے. حسین ڈے کے اندر یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اہل سنت بھی، شیعہ بھی، سارے ہوتے ہیں. حسین ڈے کے اندر ایک تقریر ہوئی جس میں ایک یہودی عالم دین آئے اور گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے علماء کو بلایا، اپنے مذہبی سینٹرز کے اندر انہوں نے بلایا مسلمان علماء کو اور ایز اے استاد، اور ان سے اسلامی تعلیمات حاصل کی کہ اسلام کہتا کیا ہے. وہ تعلیمات انہوں نے حاصل کی. انہوں نے کہا ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ مسلمان بھی ہمارے پریسٹ کو بلائیں اور جانے کی یہودیت ہے کیا اور ہم سے بھی تعلیم حاصل کریں ویسے ہی. تو ناظرین، یہ اس کا کانفیڈنس تھا. میں اس سے بہت امپریس ہوا کہ آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ اگر دوسرے مذہب کا کوئی آدمی آ کے ان کو تعلیم دے رہا ہے اپنے مذہب کی، تو وہ شیکیبل نہیں ہے. ہاں، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، وہ سن سب کی رہے ہیں، لیکن مذہب ان کا، اپنے مذہب کے اوپر اتنا زیادہ یقین ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ کانفیڈنس ہونا بھی چاہیے. تو وہ تو یہودی تھا، ہاں جی، اس نے مسلمان عالم دین رکھا اسلام پڑھنے کے لیے. جاننا چاہیے دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں. تو اگر آغا جواد نے ایک ایسے آدمی کو دعوت دی ہے کہ وہ ان کی مدرسے میں کلاس پڑھائیں کہ جو مالک اشتر کو جناب عثمان کا قاتل سمجھتا ہے، تو قاتل سمجھتا ہے، لیکن کیا وہ سب کے شیعوں کے عقائد چینج کر کے چلا جائے گا وہ آدمی، یا خود وہ شیعہ ہو کے چلا جائے گا؟ اگر اس کے مدرسوں کی طرف دیکھیں تو اس کے جو بیک گراؤنڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی تو اس کو تانے دے رہے ہوں گے کہ تم شیعوں کے مدرسے میں جا رہے ہو، کہیں وہاں پہ وہ تمہیں چینج ہی نہ کر دیں. نہیں ناظرین، ملنے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور دور رہنے سے اختلافات بڑھتے ہیں. تو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھنا چاہیے. اگر شیعہ عقائد اور شیعہ جو نظریات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک ٹیچر باہر سے آتا ہے وہ سب کچھ چینج کر کے چلا جاتا ہے، تو ایسے نظریات چینج ہو جانے چاہیے. ہاں جی، بغیر دلیل کے جو چینج ہو جاتے ہیں تو وہ ہو جانے چاہیے. تو ناظرین، باہمی ہم آہنگی بڑھانے کے لیے دوسرے فقہ کے، دوسرے مذاہب کے علماء کو بھی دینی سینٹرز میں بلانا چاہیے. اس سے بچوں کے جو ذہن ہیں
وہ اور اچھے لیول کے تیار ہوں گے. وہ ایک کنویں کے مینڈک نہیں ہوں گے وہ بچے جو سب کی سنیں گے اور اس کے بعد اپنے عقائد کے اوپر یقین رکھیں گے. وہ یقین انشیکبل قسم کا ہوگا. تو ایک دوسرے کے نظریات سننے چاہیے. رہ کے بات عابدی صاحب اور یاری صاحب، اتنا ٹینس ماحول میں، ہاں جی، مسلم امت کے اوپر اتنا سخت ماحول چل رہا ہے. فلسطین کے بچے 8-10 ہزار بچے شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن شہریار عابدی صاحب آپ کے شہر میں احتجاج ہوتا ہے اور آپ نہیں جاتے. نہ صرف آپ جاتے نہیں ہیں بلکہ آپ کے دوست شاکری صاحب وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دوست اللہ یاری صاحب وہ کہتے ہیں ساری دنیا فلسطین کے خلاف ہے اور اسرائیل کے ساتھ. اب اس کا بھی بھانڈا پھوٹ چلا ہے. تو ناظرین، یہ نفرت کے پیکر بن گیا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا یہ اتنے بے شعور لوگ ہیں یہ کہنے کو یہ عالم دین ہے. ٹھیک ہے، دین کا علم انہوں نے بہت اکٹھا کیا، بڑی کتابیں پڑھی، لیکن اتنا بے شعور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طوائف بھی اتنی بے شعور نہیں ہے. وہ بھی آج کے دن کہہ رہی ہے کہ حق پہ کون ہے، فلسطین مظلوم ہے، ظالم کون ہے، ظالم ہے اسرائیل. اس کے اوپر یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ان کے سارے کلپ جو ہے نا وہ اہل سنت کو شیعہ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. سارے جناب مناظرے. وہ بھائی اہل سنت کو شیعہ بنانا ہے نا تو پہلے خود تو شیعہ بن جائیں. جب ہم شیعہ بن جائیں گے تو پوری دنیا شیعہ بن سکتی ہے. لیکن کون سا شیعہ؟ وہ شیعہ جس کو مولا علی دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے خواص مولا علی نے بیان کیے ہیں، جو 1000 میں ایک بھی ہو تو اپنے عمل سے پہچانا جائے کہ وہ مولا کا شیعہ ہے. اس طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. آپ کی تو توجہ ہے فلانی کتاب میں یہ لکھا تھا، فلانی کتاب میں یہ لکھا تھا. ہاں، تو اس کے اوپر ہمارے عقیل غروی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی 50% سے زیادہ ہسٹری جو مسلمانوں کے پاس پہنچی ہے وہ تو ہے ہی غلط. کہتے ہیں میں ابھی حسن ظن کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو یہ جو روایتوں کے آپ نے پھندے میں آپ نے اور اللہ یاری نے قوم کو پھنسایا ہوا ہے، پلیز اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں. آپ کی عمر دیکھیں کیا ہو چکی ہے. تو اب اس وقت بھی آپ اگر حق نہیں بولیں گے تو آپ کا بنے گا کیا؟ بڑے لتر پہن گے، پھپھے کٹنی بڑے لتر پہن گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. یا علی مدد حق حیدر.